پہلا حصہ سبق نمبر 1 اسلامی عقیدوں کا خلاصہ۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں اور تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے ان میں سے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی تعظیم کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور عزت والے بندے ہیں اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری۔ یہ سب کتابیں اور صحیفے ہیں اور سب کلام اللہ ہے، اور ان میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سب پر ایمان ضروری ہے۔ ان کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن عظیم ہے، جو سب سے افضل رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے رکھی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہیں جو نہ مرد ہیں نہ عورت۔ وہ اللہ تعالیٰ کے معصوم اور فرما بردار بندے ہیں، وہی کرتے ہیں جو خدا کا حکم ہوتا ہے۔ ان کی غذا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر ہے۔ جن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، انسانوں کی طرح کھاتے پیتے جیتے اور مرتے ہیں۔ ان میں مسلمان بھی ہے اور کافر و بے دین بھی، برے بھی ہیں اور بھلے بھی۔ ان میں جو شریر و کافر ہوتے ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہم لوگ پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں، ہر چیز فنا ہوتی ہے اور مٹتی رہتی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ساری دنیا، فرشتے، پہاڑ، جانور، آدمی، زمین، آسمان اور ان کے اندر کی سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ خدا کی ذات کے سوا کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس کو قیامت کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو دوبارہ پیدا کرے گا، مردے قبروں سے اٹھیں گے، سب کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، اس کا نام حشر ہے۔ پھر میزان یعنی ترازو قائم ہوگی اور سب کا حساب کتاب ہوگا۔ مسلمان و کافر اور نیک اور بد کے تمام اعمال تولے جائیں گے، ان کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے آدمی جنت میں داخل کیے جائیں گے اور کافر دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ جہنم کے اوپر ایک پل ہے جسے صراط کہتے ہیں، یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ سب لوگوں کو اسی پر سے گزرنا ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ دنیا میں جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم پہلے ہی سے تھا۔ ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا، اور جو کچھ لکھ دیا وہی ہوگا، اس میں بال برابر فرق نہ آئے گا۔ اسے تقدیر کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی 6 کلمے۔ اول کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں۔ دوم کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ سوم کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، پاک ہے اللہ اور ساری خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہ سے باز رہنے اور نیکی کی قوت اللہ ہی سے ہے، جو بلند مرتبہ والا عظمت والا ہے۔ چہارم کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ساری خوبیاں۔ وہ زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، اور وہ زندہ ہے، کبھی بھی نہیں مرے گا۔ وہ عظمت اور بزرگی والا ہے،
اسی کے دستے قدرت میں خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پنجم کلمہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطاء سرا او علانیۃ واتوب الیہ من ذنب الذی اعلم ومن ذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے کیا، خواہ جان کر یا بے جانے، چھپ کر خواہ کھلم کھلا، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے بھی جو میں نہیں جانتا۔ یقیناً تو ہی ہر غیب کو خوب جاننے والا ہے اور تو ہی عیبوں کو چھپانے والا اور گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور گناہ سے باز رہنے اور نیکی کی قوت اللہ ہی سے ہے جو بلند مرتبہ والا عظمت والا ہے۔ ششم کلمہ رد کفر، اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا شیئا وانا عالم به واستغفرک لما لا عالم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغیبة والبدعة والنمیمة والفواحش والبہتان والمعاصی كلها اسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ترجمہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں اور وہ میرے علم میں ہو، اور میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں۔ میں نے اس سے توبہ کی اور میں بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور کسی پر بہتان باندھنے سے اور ہر قسم کی نافرمانی سے، اور میں اسلام لایا اور میں کہتا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں۔ ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر کہ ہر بھلائی اور برائی اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ترجمہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے قبول کیے اس کے تمام احکام، مجھے اس کا زبان سے اقرار ہے اور دل سے یقین۔